وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 47-48 اور درس کا نمبر 21-74. آج کا موضوع، آج کیا ہم اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. کہو کہ اے خدا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 47. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو، اور تو قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، یعنی فدیے میں یہ سب مال و دولت دینا چاہیں گے. یعنی من سوء عذاب اليوم القیامہ. وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون. اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئے گا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائے گی، سیئات ما کسبوا، برے کاموں کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی. ما کانوا بہ یستہزئون، جس پر وہ ہنسی کیا کرتے تھے پکڑ لے گا. دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ آیات ہے ظالموں کے لیے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اس کا خطاب جو ہے ظالموں سے ہے. ظالم یعنی پہلی آیت یہ ہے کہ ظالم یعنی اگر زمین میں جو کچھ بھی مال و دولت ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی، یعنی اس پہ ذرا آپ غور کیجئے. لیکن اس سے پہلے میں ظالموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ظالم کون ہے؟ تو ظالم تو ہم قرآن سے پوچھیں گے، اللہ سے پوچھیں گے ظالم کس کو قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایک آیت
میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. من ازلم ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. دیکھیں ظالم کا تذکرہ ہے نا، تو ذرا سمجھ لیں ظالم کو، اور میں تو اپنے آپ سے نہیں بیان کر رہا، قرآن کی ہی آیت پیش کر رہا ہوں کہ ظالم اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو قرار دیتا ہے. تو ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، کون ہے؟ یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس کے سامنے رب کی آیات، جس کے سامنے رب کے آیات کی نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. یہ ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، اور یہ مجرم ہے. انا من المجرمین منتقمون، مجرم ہے، ظالم ہے اور مجرم ہے، اور ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. تو دیکھیں ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق دبا لینا، کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم ہے. بندگی اطاعت یہ اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ. لیکن انسان اگر وہ حق اللہ کا دبا دے اور غیر اللہ کی اطاعت شروع کر دے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس سے بڑا ظلم تو ہے نہیں. من ازلم، سب سے بڑا ظالم. دیکھیں دوسری جگہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. ظالم کی میں بات کر رہا ہوں. ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری، یہ ظالم ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ، جس نے فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، تو یہ لوگ ظالم ہیں. یہ تشریح تو دیکھیں اللہ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا ظالم کون ہے، مجرم کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور بات بھی یہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب ہم اللہ کی زندگی، اللہ کی بندگی میں گزاریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. یہ ایک بہت بڑا، یعنی ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کائنات سجائی ہوئی ہے، اور اربوں سال ہو گئے، نہ جانے کتنے ہوئے، اربوں تو ہیں، اور ہماری داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے. چند ہزار سال ہوئے ہیں، انسانیت کا تذکرہ ہے. اب انسانیت قصہ ختم ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے. انا والساعۃ ہاکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ملا کے یہ فرمایا کہ میں اور قیامت، یعنی میرے بعد قیامت ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے. تو جتنا بھی وقت ہے وہ کم ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں. اور اب اچھا دیکھیں اپنے اوپر یہ لینا، ہم نے، ہماری موت بھی ہمارے سر پر کھڑی ہے تیار. ظاہر ہے موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ کس وقت آ جائے، لیکن موت تو بہرحال یقینی چیز ہے، اسے سب لوگ مانتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. زندگی کا سفر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کا سفر جاری و ساری ہے، اور کسی بھی لمحے ہماری موت آ سکتی ہے، اور پھر ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا میری نعمتوں کا، کیا جواب دیا. ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو. فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، میں ضرور پوچھوں گا جن کے پاس رسول بھیجے میں نے، اور رسولوں سے بھی پوچھوں گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ظالم جو ہے، یعنی ہم تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں فائدہ یا نقصان یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ تو ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے اور اللہ کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں.
اور چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان ہم نے بیچ دیا ہے. ایمان تو ہمارا تھا ہی نہیں. لیکن یہ ہم نے ضرور کیا ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے اور ہم نے کافرانہ روش اختیار کر رکھی ہے. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3 پڑھیں نا آپ. کافروں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انہوں نے دنیا کی آخرت کی نسبت دنیا سے محبت شروع کرتے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی محبت ان پر غالب ہے، آخرت کا تو کوئی محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آخرت سے تو وہ پشتوں میں کہتے ہیں چٹ انکار ہے، صریح انکار ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا دیکھیں، یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے لیکن مجھے سمجھانی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب ہم یہ ایک دھوکے میں آ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، کون سا اسلام کون سا ایمان یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بس ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے، اور دھوکہ تو دنیا کی زندگی کا بھی ہمیں لگا ہوا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے. یہ ساری جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں. اب تھوڑا سا آیت کے مضمون کے بارے میں بھی غور کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس، یعنی یہاں تو ہم نے آخرت کو بیچ کر دنیا کا سودا کر لیا. اولئک الذین، ہمارے بارے میں قرآن میں ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، کہ ہم نے تو ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا، یعنی پسند کر لیا گمراہی کو. گمراہی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے علاوہ زندگی گزارنا، یہ گمراہی ہے. اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی آپ کہتے ہیں تو یہ گمراہی ہے. اللہ، تو مسئلہ جو ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے، یہ ہماری سمجھ میں آتا بھی نہیں. یعنی میں بار بار یہ سب دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا، کیونکہ قرآن تو ہم نے بیان کرنا ہے. تو دیکھیں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. کوئی نہیں کہتا، اب یہ 2 آیت میں نے پڑھی ہے نا، کوئی نہیں کہتا یا تو یار یہ تو ظالموں کا بیان ہو رہا ہے، میں تو بہت بڑا ظالم کہ میں نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے اور میں اللہ کے حکم کی بجائے اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہوں. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سر. لیکن اب یہ جو صورتحال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اب اس ظالم کے لیے اگر اس دنیا میں جتنی بھی دولت ہے، ما فی الارض، جو قیمتی چیز ہے، سونا چاندی پلاٹینیم آپ کہتے ہیں نا، ہیرے جواہرات، سارے دنیا کا سونا ملا کر وہ ٹنوں میں ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، یہ سارے ایک شخص کی ملکیت ہو جائے اور اس کی برابر اور بھی ہوں، تو قیامت کے دن جب یہ ہم دوزخ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور دوزخ نظر آ جائے گی. دیکھیں بدا لہم، یہ آیتیں ملا کے پڑھے نا، بدا لہم سیئات ما کسبوا، اپنے کاموں کی برائی تو ظاہر ہو جائے گی کہ ہم نے تو زندگی دنیا ذلیل دنیا کے لیے گزار دی، اور اس کا انجام ہمارے سامنے نظر آئے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس ظالم کے پاس اس وقت دنیا کی ساری دولت ملا کر ایک اس کی ملکیت ہوتی اور اس کے برابر اور بھی ہوتی، یہ ہزاروں لاکھوں ٹنوں سونا ہو گیا، لاکھوں ٹنوں سونا ہو گیا، یعنی جتنا بھی سونا ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں اس کے برابر اور بھی اگر آپ کی ملکیت ہو، تو قیامت کے دن آپ ظالم اس کو فدیے میں دینا چاہے گا. لفتدوا بہ، یعنی بڑے
قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا بھی، یہاں تو صرف ایمان اور نیک عمل کی مطالبہ ہے، زیادہ عمل کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آقا کا فرمان ہے کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابری کی ہو۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو مسائل یہ دیکھیں بڑے گھمبیر ہیں، ہم لوگ ظالم بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں اور تو میرا اس وقت کوئی مخاطب ہے ہی نہیں نا سوائے مسلمانوں کے۔ یہ تو مسلمانوں نے سارا فساد برپا کیا ہوا ہے زمین میں۔ دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ آخرت سے اس کا بالکل صریحاً انکار ہے اعمال کے حساب سے۔ اس کا سارا عمل دنیا کے لیے مختص ہے، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ظالم، اے وہ برائے نام مسلمان جو جس نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، تم جب وہ عذاب دیکھو گے، اے برائے نام مسلمان، تم جب وہ عذاب دیکھو گے تو اگر تمہارے پاس ساری دنیا کی دولت ہو اور اس کے برابر اور بھی ہو تو تم اس دولت کو پورا کا پورا دینا چاہو گے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، دوزخ کے عذاب میں جلنا تو یہ کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے۔ دوزخ کے نظارے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہمارے سامنے کہ ان کے اوپر بستر، نیچے آگ، اوپر آگ، اور لباس جو ہے وہ آتش گیر مادے کا ہوگا، قطران، اور کھانا جو ہے، کھانا پینا، اب دیکھیں موت نہیں آئے گی آپ کو، کھانا پینا کیا ہے؟ زقوم، زخموں کا دھوبن، کھولتا ہوا، گرم کھولتا ہوا، بدبودار، گندا دھوبن، وہ آپ کو پینا پڑے گا۔ آپ کون ہیں؟ آپ ظالم ہیں، میں ظالموں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اللہ کا حق اس کو دے نہیں رہے اور غیر اللہ کے سامنے اپنے سر جھکا دیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو آپ نے مقصود سمجھ لیا ہے، آخرت کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ ظالم اور کون ہے؟ تو لفتدوا بہ، چھوٹنا چاہیں گے، یعنی بدلے میں، فدیے میں دینا چاہیں گے اس برے دن، بڑے عذاب کے معاوضے میں، قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئے گا جس کا یہاں گمان بھی نہ تھا۔ اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں آخرت میں جنت ہے یا تو نعمتیں ہیں یا دوزخ کے عذابات ہیں، یہ صرف مثال کے طور پہ ہے۔ وہ عذاب کیسا ہوگا، وہ آگ کیسی ہوگی، کیسے ہماری کھالوں کو جلائے گی، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس پر یقین ہے، کھلی بات۔ نہ دوزخ کے عذابات پر ہمارا یقین ہے، ہم نہیں ڈرتے، دوزخ سے نہیں ڈرتے، نہ جنت کی نعمتوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا اس وقت ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آخرت پر تو ہمارا یقین ہے نہیں، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے معمولات کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اس وقت ہمارا مدعا صرف ظاہر ہے، دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسِبُوا، برے کاموں کی برائی ظاہر ہو جائے گی۔ اس وقت تو دیکھیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے برے کاموں کی برائی؟ اس وقت تو ہمیں برے کاموں کی برائی نہیں نظر آ رہی، برا کام ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں انما یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنی پیٹوں میں آگ ڈال لیں، اور وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو جتنے بھی برے کام ہیں جو بھی اس کا انجام آگ ہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا اور نہ ہمیں آگ پر یقین ہے۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا الگ ایک فتنہ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ میں آپ کو قرآن سے بات بتا رہا ہوں، یعنی وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح بنا لیا، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب من چاہی زندگی گزارنا، یہ تو آگ کو آپ نے قبول کر لیا۔ اگر یہ رویہ آپ نے تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہنم کو قبول کر لیا، اگرچہ آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، کہ برے لوگوں کا تذکرہ ہے، نماز کو ضائع کر دیا، مسلمانوں کا تذکرہ ہے، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بیان کر دیا، میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن ہمارا یقین تو نہیں آتا، ہم تو پھر بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں، گناہ پر اصرار کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان میں جو بڑی خامی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ گناہ پر، نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو آگ ہے۔ لیکن یہ اب آگ کو ہم نے خرید لیا ہے، والعذاب بالمغفرہ، عذاب بخشش کے عوض کو قربان کر کے ہم نے عذاب کا انتخاب کر لیا ہے عملی طور پہ، لیکن ہمارے سامنے ظاہر تو نہیں ہو رہا۔ لوگ خوشی سے سودی لین دین کر رہے ہیں، حکومت کی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، انفرادی سطح پہ بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں سود پر لوگ راضی ہیں، اس وقت سودی نظام پر، سود کھانے پر، سود لینے پر، دینے پر راضی ہیں لوگ، اکثریت ہے۔ دیکھیں حکومت مطلب اس میں ملوث ہے تو پھر افراد کی تو بات ہی کیا ہے، افراد تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی منافع بخش اسکیمیں ہیں حکومت، اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ساری زندگی محنت سے کما کر پینشن لے کے سودی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو موت تک اس کی وہ کمائی کھاتے رہیں گے، سود کی کمائی، یہ ذہن ہے ہمارا۔ تو بدا لہم سیئات ما کسبوا، اس وقت ظاہر ہو جائے گی، یوم تبلی السرائر، راز ظاہر ہو جائیں گے، اور لیکن یعنی دوزخ جو ہے مجرموں کے سامنے لے آئی جائے گی، تو اس وقت جو ہے ہمارا حال پھر برا ہوگا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم جو ہے، یا ظالم، یہاں ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ظالم شخص اس وقت جب عذاب دیکھے گا تو وہ انگلیاں اپنی کاٹ کاٹ کھائے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا ہدایت کے آنے کے بعد۔ تو یہ حالت ہوگی ہماری، یہ بالکل
یعنی سچ اور حق ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ہمارا یقین تو نہیں آتا نا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں کتابوں میں یہ سارے مضامین کافروں کے نام لے کر کہ یہ مکے کے کافروں کے لیے، یہ مکے کے مشرکوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. یعنی ہم فارغ ہیں اس سے، حالانکہ ظالم تو ہم بھی ہیں. ظلم اور کسے کہتے ہیں؟ ظالمانہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو ظلم کے علاوہ تو یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، صریحاً ظلم ہے. اللہ تو بہرحال وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں میں، اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو، یعنی وہ ان کی ملکیت میں ہو، وہ مثلہ معہ، اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو، لفتدوا بہ، تو یہ فدیے میں دینا چاہیں گے تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی آپ کے پاس پیسوں کا تھیلا ہے بھرا ہوا، تو کوئی آپ کی کنپٹی پر پستول لگ دیتا ہے کہ بھئی یہ 5 کروڑ روپے تمہارے ساتھ ہیں، تو آپ دے دیتے ہیں اسے، کیونکہ موت سے تو آپ بچنا چاہتے ہیں، تو وہ 5 کروڑ آپ دے دیتے ہیں، تو یہ فدیے میں دے دیتے ہیں اپنی جان کے بدلے. وہاں پر عذاب سے بچنے کے لیے من سوء العذاب یوم القیامہ آپ بچنا چاہیں گے، یہ سب کچھ دے کر آپ بچنا چاہیں گے، لیکن آپ بچ نہیں سکیں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئے گا جس کا اس وقت ان کو گمان بھی نہیں ہے. آج ہمیں گمان نہیں ہے، نہ ہمارا یقین ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور برے کاموں کی برائی اس وقت ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا انما یأکلون فی بطونہم نارا، لیکن ہم تو بڑے شوق سے حرام مال کھاتے ہیں. رشوت لینا دینے والا جہنمی ہے. ہم پاکستانی لوگ جو ہے رشوت لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب جس کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے یہ ان کو پیوست ہو جائے گا، پکڑ لے گا ان کو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم